بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی المرسلین اما بعد۔ ای ایکس مسلم کے بارے میں کچھ گزارش کرنی ہے۔ اللہ پاک اس میں میری مدد فرمائے اور صحیح بات کہنے میں اللہ پاک میری اس کوشش کو جو ہے قبول فرمائے۔ تو میرے عزیزو ای ایکس مسلم بھائیوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اس عمل میں تھوڑا سا آپ نے جلد بازی سے کام لیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بہت جلد آپ نے یہ چاہا ہے کہ ہم سب کچھ سمجھ لیں، اور سمجھنا جو ہے یہ ایک بہت مشکل کام تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھو جبکہ صورتحال یہ ہے کہ سمجھانے والے جو ہیں وہ بہت ناپید ہیں، نہ کے برابر ہیں۔ دین کو سیکھنا سمجھنا تو سبھی نے چھوڑ رکھا ہے، اپنے اپنے دین کو کوئی بھی نہیں سیکھ رہا ہے، ہندو ہو مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو۔ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو بنا سیکھ کے سمجھی دھارمک بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے بتائے ہوئے اعمال کو انہوں نے دین سمجھ لیا ہے۔ تو اسلام کا بھی حال یہی ہے کہ اکثر باتیں جو اسلام کے نام سے مشہور ہیں تو وہ ویسی نہیں ہے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو آپ کے جو بھی سوال ہیں 100 200 جو بھی جتنے بھی سوال آپ نے بنائے ہوں، بہرحال میں مختصراً 2-4 سوال جو ہے اس ویڈیو میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ بھائی اللہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک سوال یہ ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سے ایک اور سوال لے لیتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیوں مانیں۔ اسی کے علاوہ ایک اور سوال اسی میں ہم لے لیتے ہیں کہ بھائی اگر ہم مان لیں کہ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے اور ہمیں بھی بنایا ہے، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو یہ سارے اور بھی بہت سے اللہ کے متعلق سوال ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی موجودگی جو ہے اس کے لیے دیکھو، ہمیں ایک تو اتہاس ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی ضرورت، اللہ کے ہونے کی ضرورت کو خود اپنے اندر محسوس کیا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو اس کائنات کا خدا مانیں۔ اچھا، جن لوگوں کی یہ چاہت ہوتی ہے، مطلب یہ ارج ان کے اندر پائی جاتی ہے، ان کو جب یہ کانسیپٹ اور یہ نظریہ ملتا ہے کہ اللہ ہے، موجود ہے، اور سب سے پہلا آدمی جو آدم کے نام سے مشہور ہے، وہ تو جنت میں اللہ کے روبرو رہا ہے اور اللہ نے تو اس سے باتیں کی، اور اللہ نے اس کو فرشتوں سے بھی سجدہ کرایا ہے، اور یہ مشہور باتیں ہیں بہت، جو کہ مسلمان مانتے ہیں، عیسائی وغیرہ بھی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، سب بھی مانتے ہیں لگ۔ تو یہ ایک بات جب سننے کو ملتی ہے تو یہ آدمی جو اللہ کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، اللہ کے ہونے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، اور یہ ضرورت اس کو بھوک اور پیاس کی طرح محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اپنا خدا مانے، تو وہ اس کو سننے کے بعد اطمینان حاصل کرتا ہے اور اس کو وہ خوشی لے جو ہے قبول کر لیتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرے یہ کہ بھائی علمی اور تھوڑی تحقیقی بات ہم اگر چاہیں تو دنیا میں اللہ کو ماننے والی 3 قومیں ایسی ہیں جس نے بار بار اللہ کے ہونے کا مشاہدہ کیا۔ ان کے آباء و اجداد میں اللہ کے میسنجر آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، اور انہوں نے پیغمبروں سے معجزات طلب کیے ہیں،
معجزات دکھائے گئے ہیں، اور ان پیغمبروں کی بات کو نہ ماننے کی صورت میں یہودی قوم خاص طور سے، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بہت سی قومیں جو ہیں ان پر عذاب نازل ہوا ہے خدا کا، اور یہ پوری ایک تاریخ ہے، اور جس میں آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو یہ معلوم ہسٹری میں آئے، مطلب ان کے آنے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ پوری عرب قوم، یہودی قوم، عیسائی قوم اس بات کی گواہ ہے۔ تو یہ ایک ایویڈنس موجود ہے، اور یہ 3 بڑی قومیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کے آباء و اجداد میں بہت سے لوگ خدا کے میسنجر بن کے آئے، پیغمبر بن کے آئے، اور ان کی بات نہ ماننے والوں کو اسی دنیا میں سزا دی گئی ہے، اور بعض کو تو مٹا دیا گیا ہے، صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے تو اللہ نے کس کو بنایا ہے، مطلب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بیہودہ سوال ہے کہ کوئی بھی عقل رکھنے والا آدمی، تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والا آدمی، عقل رکھنے والا آدمی اس سوال کو سوال ہی نہیں مانے گا، کیونکہ کوئی بھی عقل رکھنے والا آدمی، شعور رکھنے والا آدمی اگر کسی ایسی چیز کو خدا مان لے جس کو کسی نے بنایا ہو، تو وہ اندیکھے خدا کو کیوں مانے؟ بھائی اندیکھے خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو بہت سی چیزیں اس میں دنیا میں ایسی ہیں جو بہت حیرت انگیز ہیں، تو انہی کو خدا مان لینے والے لوگ زیادہ بہتر ہیں پھر تو۔ اور پھر تو آدمی کو خدا کیوں نہ مان لے، کیونکہ یہ آدمی بہرحال بہت سے اختیارات رکھتا ہے، اور بہت اپنا آپ میں ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ تو یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، اور سوال ہونے کا درجہ اس بات کو حاصل نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ خدا کو کس نے بنایا ہوگا۔ بھائی ہم اس خدا کو کیوں مان لیں جس کو کس نے بنایا ہو؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ خدا تو ایسا ہی ہونا چاہیے جو خود ہو، جو سب کو بنائے، اور جس کو بنانے کی کوئی بات ہی نہ ہو، وہ کیسا خدا ہوگا جس کو کسی نے بنایا ہوگا؟ ہم کیوں ایسے خدا کو مانیں؟ یہ بیہودہ بات ہے بالکل۔ اسی طرح بہت سی اور سوالات آپ نے کیے ہیں، مثلاً کچھ ایکس مسلم ہمارے جو ہیں تو ان کو یہ شکایت ہے کہ بھائی خدا ہماری بات سنتا نہیں ہے، ہماری مدد نہیں کرتا ہے، اور ہم نے اس کو آزما کے دیکھا ہے، ہم جنگلوں میں چلے گئے ہیں، ہم نے اس کو پکارا ہے، اور ہم نے اس سے کہا ہے کہ تو ہمیں یہ گمراہ ہونے سے بچا لے، لیکن وہ ہماری مدد کو نہیں آیا۔ تو یہ سب بھائی آپ نے بہت جلدی مچائی ہے اس میں۔ یہ اللہ پاک اس دنیا میں کیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور کیا اسکیم اللہ پاک نے بنائی ہے، اور کیوں مدد نہیں کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اس طرح عجلت میں نہیں سمجھی جا سکتی۔ بہرحال میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی رہنمائی فرمائے، اور آپ سے درخواست ہے اپنے سوالوں کو بنائے رکھیں، جمے رہیں۔ اچھا ہے، بہت اچھا کیا ہے آپ نے، سوال اٹھائے ہیں، یہ بہت اچھے سوال ہیں، ان میں بہت اچھے سوال بھی آپ نے اٹھائے ہیں۔ بس آپ سے درخواست یہی ہے کہ اگر آپ کی طلب سچی ہے تو اس طلب کو مٹنے نہ دیں، اور اگر آپ کی طلب سچی ہے تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی، اور آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔